ایک ریسرچ کے مطابق لڑکی انسان دیر سے بوڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں۔ ایک شام لندن کے ایک نواحی علاقے میں ایک عرب پتی اپنے کتے کے ہمراہ واک کر رہا تھا کہ اچانک ایک پاکستانی جھاڑیوں سے برآمد ہوا اور پورے 3 فائر کر کے کتے کو مار ڈالا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حیرت اور صدمے سے 2-4 انگریز بولا۔ تمہاری وائف نے مجھے $5000 دیے تھے اور کہا تھا کل دس سن آف بچ۔ انگریز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پاکستانی کو گلے لگا کر بولا، میں زندگی بھر تمہارے انگلش ٹیچر کا احسان نہیں بھولوں گا۔ لڑکی، آج میری آنکھ کا آپریشن ہے۔ لڑکا، پتا ہے۔ لڑکی، آئی لو یو۔ لڑکا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپریشن کے بعد لڑکی کو ہوش آیا تو صرف اس کا باپ ہی کھڑا تھا۔ لڑکی، وہ کہاں ہے؟ باپ، تم کو نہیں پتا کہ تمہیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ باپ، مذاق کر رہا ہوں، وہ کمینہ سموسے لینے گیا ہے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا، ابو پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ بیوی اپنے شوہر سے، تم تو کہتے تھے کہ شادی کے بعد مجھ سے بہت پیار کرو گے۔ شوہر بولا، بیگم اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہو جائے گی۔ سائیکالوجی کا پریکٹیکل ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے ایک چوہے کے لیے ایک طرف کیک اور دوسری طرف چوہیا رکھ دی۔ چوہا فوراً کیک کی طرف لپکا۔ دوسری دفعہ کیک کو بدل کر روٹی رکھی تو چوہا پھر سے روٹی کی طرف لپکا۔ اس طرح کافی مرتبہ مختلف کھانے بدل بدل کر دیکھے گئے۔ چوہا ہر بار کھانے کی طرف ہی بھاگتا۔ پروفیسر، بس ثابت ہو گیا کہ بھوک ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اتنے میں آخری بینچ سے پپو کی آواز آئی، سر ایک دفعہ چوہا بدل کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ اس کی بیوی ہو۔ ایک بندہ نا گٹر سے باہر بندوق پھاڑ کے کھڑا ہے، میں کیا ہے کہ بندہ ڈڈو گالاں کاٹ کے چلا گیا۔ اینو جدوں بھی دیکھو نا دربار دے وچ لنگر کھا رہا ہوندا، میں کہ یار تینوں سب تو پہلے کیوں پتہ لگ جاندا؟ کہندا میں دربار سبسکرائب کیتا ہوا ہے۔ ایک بلڈنگ میں وائی فائی لگا ہوا تھا اوپن۔ میں گزرا تو 10 لوگ بیٹھے تھے وہاں، وائی فائی یوز کر رہے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اچانک سے انہیں چھیڑنے کے لیے کہا، یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ادھر انٹرنیٹ فری لگا ہوا ہے یا تم لوگ؟ فرض کریں اگر دل کا نام کچھا ہوتا تو ڈائلاگ کیسے چینج ہوتے؟ آپ نے میرا کچھا چرا لیا۔ دیکھو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا کچھا چھوٹا نہ کیا کرو۔ بیرون ممالک میں لڑکوں کی شادی کے لیے صرف لڑکی کو راضی کرنا پڑتا ہے تے ایتھے ٹبر دے ٹبر راضی کرنے پیندے نے۔ پھپھو راضی تے چاچی رس گئی، چاچی راضی تے ماسی رس گئی۔ لڑکا، چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی پیار ہے؟ لڑکی، ارے کمینے یہ پیار نہیں کمزوری ہے، جا کر ڈرپ لگوا کہیں مر ہی نہ جائے۔ لڑکا بغیر شادی کیے چاچو بن سکتا ہے لیکن لڑکی بغیر شادی کیے چاچی نہیں بن سکتی۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ فیصلہ آبادی لڑکیوں کی اردو، یار ایسے نہ پیکٹ کھولو سارے کھلر جاتے ہیں۔ جب یورپ میں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ریسٹ ان پیس اور پاکستانی کہتے ہیں راتی چنگی بھلی روٹی کھادی سی۔ ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا سوچوں میں گم رہتا، انگلیوں پہ کچھ گنتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا، یار میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ میری بہن کے 2 بھائی ہیں، میرا ایک کیوں ہے؟ سادہ ترین لطیفہ سناؤں آپ کو، ساس اور داماد کا۔ ساس داماد سے بولی، کیا حال ہے؟ داماد، ہماری چھوڑیں، آپ کے گھر تو اب سکون ہے نا۔ ایک پٹھان سڑک پار کرتے کرتے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، کیا آپ کو گاڑی نظر نہیں آئی تھی؟ پٹھان، آئی تھی
اور اس کے اوپر لکھا تھا تو لنگ جا ساڈی خیر ہے۔ ایک دوست دوسرے سے: ڈاکٹر پرچی پر ایسا کیا لکھتے ہیں جو صرف میڈیکل اسٹور والے کو ہی سمجھ آتا ہے؟ دوسرا دوست: وہ لکھتے ہیں میں نے لوٹ لیا ہے، اب تم بھی لوٹ لو۔ مرد اگر بیمار ہو جائے تو 2 پیناڈول کھا کر گزارا کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھا گیا ہے کہ خواتین بیمار ہوتی ہیں تو انہیں دوائی کے ساتھ ساتھ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی کا ورد بھی لازمی کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ شادی سے پہلے ہیرو نمبر 1، شادی کے بعد کلی نمبر 1۔ شادی سے پہلے میں نے پیار کیا، شادی کے بعد میں نے کیا کیا؟ شادی سے پہلے جان مت جاؤ، شادی کے بعد اب جان مت کھاؤ، شادی سے پہلے تم بن رہا نہ جائے، شادی کے بعد اب اور سہا نہ جائے، شادی سے پہلے کچھ تو بولو، شادی کے بعد کبھی چپ بھی ہو لو، شادی سے پہلے جان ملنے کب آؤ گی، شادی کے بعد میکے کب جاؤ گی؟ فیصل آباد کے جوڑے بریک اپ کے بعد: بڑا ناز ہے تمہیں اپنے حسن پر، میری نظر سے تو دیکھو دی ٹوٹی ورگا تیرا منہ ہے۔ ایک خاتون صبح سویرے بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر کے عام سے کپڑے پہنے ایک بیکری میں گئی اور اپنی سالگرہ کے لیے کیک آرڈر دیا کہ میں شام کو 4 بجے آ کر لے جاؤں گی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے وہی خاتون تیار ہو کر میک اپ کر کے بیکری جا پہنچی اور پوچھا کیا کیک تیار ہو گیا ہے؟ آج صبح ہی آرڈر کیا تھا۔ بیکری والا: آپ وہی کیک لینے آئی ہیں نا جس کا آرڈر آج صبح آپ کی امی دے کر گئی تھی۔ جج پٹھان سے: تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے، کل تمہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ پٹھان: وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتارا کب جائے گا؟ ہم شام کو رکشا بھی چلاتا ہے۔ جیل میں کسی نے پٹھان سے پوچھا کہ تم نے ایسی کیا غلطی کی کہ آج تم جیل میں ہو؟ پٹھان: میں نے بینک لوٹا اور پیسے وہیں گننے بیٹھ گیا۔ اگر آپ کی بیگم آپ کا کہنا نہیں مانتی تو اتنا غور سے نہ سنیں، میرا بھی نہیں مانتی، اس کا کوئی حل نہیں۔ پپو کو پیپر نہیں آتا تھا، وہ پیپر پر ہاتھ بنا رہا تھا۔ ٹیچر: یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو: پیپر بنانے والے پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ پٹھانوں پر بےہودہ لطیفے بنانے والوں کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اگر یہ پٹھان نہ ہوتے تو رے بین کی اینک 80 روپے میں کون دیتا؟ لڑکا: آئی لو یو۔ لڑکی: سوری میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ لڑکا اداس ہو گیا، پھر اچانک بھاگنے لگا اور بولا تیری امی نو دساں گا۔ لڑکی بولی رک جا بغیرتا، آئی لو یو ٹو۔